وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. ممبر پاک پہ تشریف فرما استاذ الاساتذہ ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی دامت برکاتہم العالیہ، شہزادے کالپی حضور غیاث ملت، علماء ذوی الاحتشام، ارباب علم و دانش، عرص تاج شریعت میں حاضر آئے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ ہم اس وقت مرشد گرامی وقار حضور تاج شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی تقریب میں حاضر آ کر برکتیں حاصل کر رہے ہیں. وقت بڑا مختصر ہے. حضرت علامہ مفتی گلزار صاحب نے مجھے بلایا ضرور، لیکن میرا عنوان انہوں نے نہیں بتایا. آج مجھے گفتگو کرنا ہے سفینہ بخشش اور عقائد اہل سنت کی ترجمانی. سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں درود و سلام پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی نے کہا تھا فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو. دور حاضر میں اگر میں یوں عرض کروں فتاوی تاج الشریعہ تو ایک کرامت ہے، سفینہ بخششی پڑھ کے دکھلا دو. کیا بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، نہ نام نہاد اہل قرآن ہے نہ نام نہاد اہل حدیث ہے. اہل سنت ہم اس لیے ہیں کہ یہ نام مدینے والے نے ہمیں عطا فرمایا. حضرت سیدنا سرکار عبد الکریم شہرستانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کی الفاظ اخبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستفترق امتی علی 73 فرقہ. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. آگے فرمایا الناجیۃ واحدۃ والباقون حلقہ، فرمایا ایک جماعت کامیاب ہونے والی ہوگی اور باقی سب برباد اور تباہ ہونے والے ہیں. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، جس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے کچھ چہرے کالے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا اور اس کو تفسیر خازن میں لیا ہے، در منصور میں لیا ہے، تفسیر کبیر میں لیا ہے، اور بھی متعدد تفسیرات کے اندر ان کلمات کو محفوظ کیا گیا. آپ نے فرمایا تب یبدو وجوہ اہل السنت والجماعہ وتثبت وجوہ اہل البدعۃ والضلال. فرمایا قرآن کہتا ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے کچھ چہرے کالے ہوں گے. فرمایا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ سنیوں کی جماعت ہے، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ بدعتیوں کی اور گمراہ بدین لوگوں کی جماعت ہے. حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ نے بڑی شاندار اور بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے، اللہ سلامت رکھے ان کو. میں بھی اسی گفتگو کو سرکار تاج الشریعہ کے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. سرکار
سرکار تاج الشریعہ نے جو ہمیں نظریات دیے ہیں انہی نظریات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کون ہے سرکار تاج الشریعہ؟ اعلیٰ حضرت کے سچے وارث کا نام تاج الشریعہ ہے. جانشین مفتی اعظم کا نام تاج الشریعہ ہے. ایک سسٹم بیان کیا گیا ہے. ہمارے مفتی ابی یوسف صاحب قبلہ نے کہا تھا رسولان اعظام کے بعد اور پیغمبران اعظام کے بعد یہ سلسلہ تبلیغ علماء کے ذمے کی گئی ہے. الحمدللہ سرکار خود فرماتے ہیں یحملوا ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون تحریف الغالین واتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. سرکار نے فرمایا اچھے جانشی پیدا ہوں گے. وہ اچھے جانشی کس کے ہوں گے؟ اچھے لوگوں کے اچھے جانشی ہوں گے. آپ نے دیکھا اسی بریلی کے اندر ایک وہ دور تھا جس دور کو علامہ رضا علی خان قطب الوقت کا دور کہا جاتا ہے. آپ نے بریلی کے اندر سب سے پہلا دارالفتہ قائم کیا اور پہلا مفتی بنا کر کے علامہ نقی علی خان کو بٹھایا. اس کے بعد دوسرا مفتی اسی منصب پر فائز ہوا جس نے مسئلہ رضاعت پر سب سے پہلا فتویٰ دیا. اسی کو زمانہ امام احمد رضا خان کہتا ہے. اسی کے منصب پر آ کر اسی کی جگہ آ کر کے ایک ذات اور بیٹھی جس کو زمانہ حجت الاسلام کہتا ہے. پھر دوسری ذات آئی ہے اس کو زمانہ مفتی اعظم کہتا ہے. پھر ایک ذات اور آئی ہے جس کو زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے. رسول کریم نے فرمایا اس علم کو اپنے بزرگوں سے لیتے چلے جائیں گے. کریں گے کیا؟ علم لے کر اپنی پیرا مریدوں کو چمکائیں گے نہیں. علم لے کر خانقاہ کے اندر بیٹھ کر اپنے عیش و آرام کا سامان نہیں کریں گے بلکہ ان کی ذمہ داری ہوگی ینفون تحریف الغالین. اگر کوئی خلو کر رہا ہے اگر اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے حضرت مولائی کائنات سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی ولایت و خلافت کے مسئلے میں ہماری قوم کو گمراہ کر رہا ہے. ینفون تحریف الغالین یہ آئیں گے اور ان کی جھوٹی بکواس کو ظاہر کرتے نظر آئیں گے. کوئی اگر غلط بولے گا جھوٹ بولے گا اس سے پردہ ہٹاتے نظر آئیں گے. کوئی جھوٹی تعبیر لے کر کے آئے گا اس کو بتاتے نظر آئیں گے. یہی سرکار تاج الشریعہ ہے. دور آیا ہے ضرورت پڑی ہے تو فتاوی تاج الشریعہ دیا ہے. ضرورت پڑی ہے. پاکستان کی سرزمین سے ایک بدبخت نے ایک جملہ بولا تھا ان الدین لا يحتاج الى احد ولا الى الرسول حتى الى الرسول. اس نے ایک جملہ بولا تھا اس دین کی کسی کو ضرورت نہیں یہاں تک کہ سرکار کی بھی ضرورت نہیں. معاذ اللہ کا جملہ بولا جائے بلند آواز سے معاذ اللہ. اس وقت سرکار تاج الشریعہ نے اس ایک جملے کے رد میں ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے سد المشارع پھر ردی علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع. سرکار تاج الشریعہ کے عشق کو دیکھو. الفردہ آپ فردہ فی شرح قصیدۃ البردہ جو بردہ شریف پوری دنیا میں مشہور ہے اس کی عربی میں شرح فرما رہے ہیں. اگر کنز الایمان پہ حملہ ہوتا ہے تو دفاع کنز الایمان پہ کتاب لکھ رہے ہیں. العلو والعلا کا ترجمہ کر رہے ہیں. ان ساری کتابوں پر تفسیراتی گفتگو نہ کرتے ہوئے میں آتا ہوں سفینہ بخشش پر. کون سفینہ بخشش؟ وہی جس میں حمد بھی ہے وہی جس میں سرکار کی نعت بھی ہے. ہمارا ایک عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا نبی با اختیار ہے. ہمارا نبی پاورفل ہے. یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے. قرآن کو پڑھیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن کہتا ہے جو رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو جو جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ نبی کا اختیار ہی تو تھا. حضرت قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا ہے. یہ نبی کا اختیار ہی تو تھا. حضرت جابر کے کھانے کو برکت والا بنا دیا ہے. یہ نبی کا اختیار ہی تو تھا. آپ نے کھارے کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈھین ڈال کر اس کو شیریں بنا دیا ہے. اور یہ نبی کا اختیار ہی ہے کہ جب حضرت علی کو یمن کا قاضی بنانا چاہا میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کی انی لا اعلم کثیرا من القضاء. حضور مجھے منصب قضاء کے بارے میں فیصلوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے. میرے سرکار کا کرم دیکھیے گا. وہی دست پاک نبی نے اٹھائے ہیں جو دست پاک کبھی ابو ہریرہ کی خالی چادر میں ڈالے تھے اور فرمایا تھا ضم الی صدری کا اے ابو ہریرہ سینے سے لگا لو. آج مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم اہدی قلبہ. اے اللہ اس کے دل کو رہنمائی عطا فرما. حضرت مولا کائنات سے
پوچھتے ہیں سرکار نے تو کہہ دیا ہے لیکن رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کہتے ہیں فما شککتو بعد فی قضاء بین الاثنین، فرمایا دو لوگوں کے درمیان جو فیصلہ ہوتا تھا علی کو اپنے کسی فیصلے میں کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوا ہے، کبھی شک نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ یہ دعائے مصطفیٰ ہے، اجابت کا صحرا، ولایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آگے بڑھتے ہیں، مفتی شمشاد صاحب قبلہ نے جو گفتگو کی تھی میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں، اختیارات مصطفیٰ کا منظر بھی دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابہ و ابناء الشیعہ، اس میں بڑی پیاری حدیث ذکر فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا لحوزی اربعۃ ارکان۔ پہلے ایک حدیث اور سن لیجیے، سرکار فرماتے انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لانظر الی حوض الان۔ میرے سرکار کہتے ہیں اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں عطا فرما دی ہے۔ سارے سنی جانتے ہیں دروازہ تالا وہی کھولتا ہے جس کے پاس کنجیاں ہوا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو کچھ چاہیے مصطفیٰ کے در پہ آئیے، مدینے والا تمہیں عطا فرمائے گا۔ رسول کریم نے کہا میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، سرکار کا حوض کوثر ہے لیکن نبی عطا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں انا لحوزی اربعۃ ارکان، فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 پلر ہیں۔ کہاں کہاں تک ترتیب کو بدلو گے؟ خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے بند کمروں میں ڈرامائی انداز میں ویڈیو بنا کر تم خلافت اور ولایت کے مسئلے میں اگر الجھاؤ گے تو یاد رکھنا ابھی بریلی کے یہ غلام مرے نہیں ہیں، تمہارے ناک میں دم کرنے کے لیے کافی ہے۔ تم جہاں تک چاہو گے ہم وہاں تک جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ مسلکی اعلیٰ حضرت نہیں ہے، مسلکی اعلیٰ حضرت وہ ہے جس پہ قائم رہنے کے لیے تاج الشریعہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ واہ 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 ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سرکار نے فرمایا ماشاء اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں انا لحوزی اربعۃ ارکان، فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 پلر ہیں۔ اب ذرا ترتیب دیکھیے گا، آپ اگر الجزء المفقود من الجزء الاولی من مصنف عبد الرزاق کے جو ابتدائی اوراق ہیں اور جو ابتدائی ابواب ہیں ان کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا۔ حدیث نور میں یہ ترتیب اس وقت بیان کی گئی ہے جب ابو بکر صدیق اکبر دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ سرکار علیہ السلام بھی جسم و جسمانیت کے ساتھ تشریف نہیں لائے تھے، میرے نبی نے خود فرمایا تھا اللہ نے میرے نور سے کہا اے نور مصطفی ذرا آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نور نے سامنے دیکھا تو نور نظر آیا، پیچھے دیکھا تو نور نظر آیا، دائیں دیکھا تو نور نظر آیا، بائیں دیکھا تو نور نظر آیا۔ یہ پہلا نور ابو بکر کا تھا، دوسرا نور عمر کا تھا، تیسرا نور عثمان کا تھا اور چوتھا نور حضرت مولا کائنات کا تھا۔ آپ پڑھ لیجیے الجزء المفقود من الجزء الاولی من المصنف۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سرکار نے فرمایا 4 ستون ہیں، اول رکن منها فی ید ابی بکر والرکن الثانی فی ید عمر والرکن الثالث فی ید عثمان والرکن الرابع فی ید علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجهه الکریم۔ میرے سرکار کہتے ہیں میرے حوض کوثر کا پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، دوسرا عمر کے ہاتھ میں ہے، تیسرا عثمان کے ہاتھ میں ہے، چوتھا علی کے ہاتھ میں ہے۔ آج جو یہ کہہ رہے ہیں ہم سادات ہیں، میں ان جھوٹے اور نامنہاد سادات کی بات کرتا ہوں، ورنہ ہمیں کوئی چھیڑے نہیں۔ ہم نے مولا کائنات کی شان کو مطلع القمرین سے اچھے انداز میں پڑھا ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ الفاظ جو اعلیٰ حضرت نے شان میں ذکر کیے ہیں مولا کائنات کی، ہم سے کہا جاتا ہے بریلی کی اسٹیج سے سیدوں کی مخالفت ہوتی ہے، ابھی ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے ہمارے سامنے ایک سید زادہ بیٹھا ہے جو کالپی شریف سے تعلق رکھتا ہے۔ ارے بریلی کی مرکزیت پر انگلیاں اٹھانے والوں ہوش میں رہنا، بریلی کی مرکزیت ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ بریلی پہ سایہ محررہ مقدسہ کا ہے، بریلی پہ سایہ کالپی کا ہے، بریلی پہ سایہ پلگرام کا ہے، بریلی پہ سایہ مسولی کا ہے، بریلی پہ سایہ اجمیر کا ہے، بریلی پہ سایہ بغداد کا ہے، بریلی پہ سایہ ہمارے بغداد کا کربلا محلہ کا ہے، بریلی پہ سایہ نجم اشرف کا ہے اور بریلی پہ
کا سایہ مدینے والے کا ہے، اور اسی مدینے والے کی محبت میں امام احمد رضا خان نے کہا تھا کیوں کہوں بے قصوں میں، کیوں کہوں بے بسوں میں، تم ہمیں تم پر فدا تم پہ کرو۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت بستی بستی۔ توجہ ہے، وقت نکل جائے گا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، جتنے لگانے والے اس کا بھی ثواب دے دے۔ نیت المومن خیر من عملی یبعث الناس علی نیاتہم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آگے ذرا سنیے گا، تھوڑی تفصیل میں کہہ رہا ہوں، بس ہلکی سی اجازت چاہوں گا مفتی گلزار صاحب سے، ڈر لگا رہتا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ خاص اس موقع پر۔ رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلا حوض کوثر کا پہلا ستون ابو بکر کے، دوسرا عمر کے، تیسرا عثمان کے، چوتھا علی کے۔ اب آگے میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو آپ کے حیدرآباد کی مندی اور بریانی نہیں ہے، تھوڑی کھالی اور چھوڑ کر کے چلے گئے، یاد رکھنا یہ اسلام ہے۔ جو نبی کی شریعت کہہ رہی ہے ماننا پڑے گا، جو سرکار کی شریعت کہتی ہے ماننا پڑے گا، جو سنیت کا قانون ہے ماننا پڑے گا، ورنہ سنیت سے باہر نکلنے کے لیے اہل سنت کے ایک عقیدے سے اختلاف کر لیا جائے۔ والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئا على خلاف ما يعتقده اہل السنت والجماعہ۔ بدعتی سے مراد وہ ہے کہ جو اہل سنت سے ایک عقیدے میں بھی اختلاف کرے۔ میاں یہ کون سی سنیت ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی برابر ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی امامت پہ حملہ برابر ہے، اور ساری سنیت باقی ہے۔ ہم کہتے ہیں ترتیب دیکھو، آگے میرے نبی فرماتے ہیں فمن احسن القول فی ابی بکر فقد اقام الدین۔ جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے دین کو قائم کر لیا ہے۔ ومن احسن القول فی عمر فقد اوضح السبیل۔ جو عمر کے بارے میں اچھی بات بولتا ہے اس نے راستہ کلیئر کر لیا ہے۔ آگے فرمایا ومن احسن القول فی عثمان فقد استنار بنور اللہ۔ جس نے عثمان کے بارے میں اچھا کہا اس کو اللہ کا نور حاصل ہو گیا ہے۔ ومن احسن القول فی علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ فرمایا سنو، جس نے علی کے بارے میں اچھا کہا ہے اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا ہے۔ یہ ہماری شان ہے، الحمدللہ ہمارا راستہ بھی کلیئر ہے، ہمارا دین بھی قائم ہے، ہمیں نور الہی بھی حاصل ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ہاتھ میں مضبوط رسی بھی ہے۔ آگے چند جملے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ گفتگو لمبی کرنے کا ارادہ تھا لیکن وقت بہت مختصر ہے، اور سرکار تاج الشریعہ کے شعر کی طرف جاؤں گا۔ پہلے آپ حدیث کو مکمل طریقے سے سن لیں۔ آگے میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَأَبْغَضَ عُمَرَ لَمْ يَسْقَهْ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو بنا کے رکھا ہے ان کو مانو ان کو چھوڑو، اور کہا یہ ہمارے گھر کی بات ہے۔ اختلاف کی بات آتی ہے تو یہ کہہ کے بتا دیا جاتا ہے یہ ہمارے گھر کی بات ہے۔ توجہ فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار فرماتے ہیں جو میرے ابو بکر سے پیار کرے اور میرے عمر سے نفرت کرے، قیامت کے دن ابو بکر بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دے۔ ومن احسن القول فی عثمان وابغض علی لم یصلح عثمان۔ ومن احب عثمان وابغض علی لم یصلح عثمان۔ ومن احب علی وابغض عثمان لم یصلح علی بن ابی طالب۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی علی سے محبت کرے عثمان سے نفرت کرے تو علی بھی کوثر کا جام نہیں دیں گے۔ اگر عثمان سے نفرت کرتا ہے، عثمان سے پیار کرتا ہے، علی سے نفرت کرتا ہے تو یاد رکھنا عثمان اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا ومن احسن القول فی اصحابی فقد کان من اہل الجنہ۔ جو میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھے گا وہی جنتی ہے۔ تو دیکھو ابو بکر کو پہلا درجہ دیا، عمر کو دوسرا دیا، عثمان کو تیسرا دیا، اور حضرت علی کو چوتھا دیا۔ صحابہ کو عظمت عطا فرمائی۔ ہم نے کہا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھو، تب اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھو۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور میرے تاج الشریعہ کہنے لگے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسما کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ ہے حضور تاج الشریعہ کا نظریہ جو قرآن و حدیث سے میل کھاتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
جو علماء حق ہیں ان کا دامن تھامے رہو، اور الحمدللہ رب العالمین اس دور کے اندر علماء حق اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہو یہ گیا کہ فتنوں کو مسلح کہا جا رہا ہے، فتنہ پروروں کو، اور جو فتنہ پرور ہیں ان کو مسلح، اور جو اصلاح کر رہے ہیں ان کو فتنہ پرور کہا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہو گیا ہے صاحب، اگر اسی خانقاہ میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر یا کسی جلسے میں بیٹھ کر کوئی اہل سنت کے نظریے پہ حملہ کرے، ہم جیسا غلام کھڑے ہو کر اس کا رد کر دے تو کہا جاتا ہے اس کو تو بس یہی پڑی رہتی ہے، کبھی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ہم نے کہا یہ تمہاری بکواس سے ہم پہ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ خطیب بغدادی کی روایت کرتا حدیث تاریخ دمشق کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہے، اور ہم کرتے رہیں گے۔ کیا کہا سرکار نے؟ اذا ظہرت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیسر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا۔ فرمایا فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے اپنے علم کا اظہار کرے اور یہ کہتا چلا جائے دل کے رضا ہے خنجر خوخار برخبار، آقا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ السلام علیکم۔